بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ ہی روز قبل 9 ذو الحج کو بے جی رخصت ہوئیں اور 18 ذو الحج کو تائی جی بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر شے فانی ہے۔ جسم کی حد تک ہر وہ شے جو جسم کی حد تک ہے وہ فانی ہے، اور پھر ذکر سے محروم روحیں بھی فانی ہو جاتی ہیں۔ جو اب بے جی کا جو آخری وقت تھا جسم کی دنیا کا وہ لاہور میں پورا ہوا، اور تائی جی جو میرے بڑے تایا جی ہیں واکینٹ والے سید جعفر حسین شاہ، ان کی زوجہ محترمہ بڑی تائی جی سیدہ کبریٰ، آپ کا سفر جسم کی دنیا میں مکمل ہوا واکینٹ میں۔ تو دونوں بہنوں کا بڑا اتفاق، گہری سہیلیاں، کبھی اکٹھے ہونا، کوئی تقریب ہونی، کسی کی فوتگی ہو جاتی یا شادی وغیرہ، تو چولہا جو ہوتا تھا وہ چوکی جس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، وہاں پہ آپ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، اور 50 سال سے زیادہ کا ساتھ، چونکہ تائی جی بڑی ہیں تایا جی، اور تائی جی کی 58 سال کی میریڈ لائف، 58 ایئرز آف میریڈ لائف الحمدللہ، اور بے جی کا اور ابو جی کا تقریباً 52 ایئرز، 52 سال کا دونوں کی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طویل رفاقت، آپس میں بھی اتفاق محبت۔ ہم نے کبھی ان کو آپس میں لڑتے جھگڑتے اونچی آواز میں بات کرتے، تو جب بیمار تھیں بے جی بھی اور تائی جی بھی دونوں پیرالل، تو میں نے ان کی بات کروائی ویڈیو پہ، تو ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں غور سے واٹس ایپ پہ، اور ہاتھ کے اشارے سے سلام دعا کر رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں، اور صرف یہ 9-10 دن کے وقفے سے اکٹھی ہو گئیں ایک ساتھ۔ اللہ کریم اپنی جناب سے خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان ماؤں کی، عظیم ماؤں کی برکتوں اور دعاؤں میں ہمیں شامل رکھے۔ تو ہمارے لیے، پورے خاندان کے لیے، چونکہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی فیملی ہے، تو بڑا مشکل ہے یہ سفر، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ انسان کے نفس کی وسعت کے مطابق اس کو تکلیف ملتی ہے۔ اس سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان جس کو سہ نہ سکے وہ تکلیف جو ہے وہ انسان کو مل جائے۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے، کل سارے ہی بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ بہت کم ایسا ہوا، شاید سالوں کے بعد کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس طریقے سے پیار محبت دوستی رفاقت کی اتنی عظیم مثال سگی بہنیں بھی شاید اس طریقے سے نہ کر پائیں جتنا تائی جی کا اور بے جی کا اتفاق، پیار محبت آپس میں رہا۔ تو اب تسلی بھی ہے بظاہر، کہ پہلے یہی تھا کہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جیسے علی ہے، سید علی حیدر، وہ یہاں کھڑا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو ایک طرف اس کی نانی اماں ہے، ایک طرف اس کی دادی اماں ہے۔ تو یہ زندگی ہے، اور سب اسی طریقے سے وقت گزرتا جائے گا۔ آج کافی دن ہو گئے گاؤں میں، آج آہستہ آہستہ مہمان جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ زندگی ہمارے لیے ہر قدم پہ ایک نیا پیغام لے کے آتی ہے۔
اور بعض اوقات انسان آزمایا جاتا ہے، اس کو مشق کروائی جاتی ہے، غم کو سہنے کی بھی مشق ہوتی ہے۔ تو چونکہ گھر ایک ہی تھا، صحن ایک ہی تھا، وہاں سے دونوں جنازے نکلے 10 دن کے اندر اندر، تو ہم سب کے لیے، ہمارے جتنے بھی گھر ہیں، بچے جو بالکل چھوٹی عمر کے بھی ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہے۔ ہم لوگ بڑے جو ہیں، ہمیں تو چونکہ بارہا ہم مختلف تجربات سے گزرتے رہے، لیکن یہ اوپر نیچے تو دنیا میں جب انسان اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارا مرنا جینا ساتھ ہو، تو وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اور میں نے زندگی میں ہمیشہ محبت دیکھی ہے، تائی جی میں بھی۔ بے جی کا تو میں آپ کو اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ناٹ بیکاز شی از مائی مدر بٹ بیکاز آئی نو کہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے میں نے جو کہنا ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کہنا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کو ریمائنڈر دے دیتا ہوں، اپنے والدین کا بہت احترام کریں۔ اب یقین مانیے یہ بارش ہے، مٹی ہوگی، دھوپ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو یہاں سے آگے دیر از نو گوئنگ بیک۔ یا حیو یا قیوم، جو مختلف باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ اچھی باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، مسکرانے والی، پیار محبت والی باتیں، ایسی باتیں جو ماں سننا چاہتی ہے، اور وہ ہمیشہ مجھے مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ تو اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، زندگی کو پھر سے سمیٹیں گے، ایک دوسرے کا حوصلہ، چونکہ ہمارے سارے گھر پھر آپس میں ایک ہی گھر سمجھ لیجئے۔ تو ہم سارے رات بھر یہی سوچتے رہے کہ کیا یہ ریئل میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ کریم دنیا سے جو رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، سفر آخرت آسان فرمائے، ہر قدم پر، عالم برزخ میں ہر مرحلے پر آپ کے جو روشنی کے دائرے ہیں وہ پھیلتے جائیں سب کے لیے، اور بروز حشر پردہ رہ جائے، شرمساری نہ ہو، امت رسول کو شرمساری نہ ہو۔ تو اقبال وڑائی صاحب ہمارے جو ہیں، ان کا بھتیجا نوجوان بالکل ان میریڈ عدیل، اللہ کریم اس کی بھی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اس کا جنازہ بھی پڑا ہے پرسوں رات کو۔ وہ بھی بڑا نوجوان، خوبصورت، اونچا لمبا، تو جوانی میں، یعنی اوپر نیچے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس گاؤں کے اندر مجموعی طور پر تقریباً 4-5 یہ اس طرح کے ہوئے ہیں واقعات دنوں کے اندر۔ تو ایک تو 2020 ہے، پھر ذی الحج کا مہینہ، اور قدرتی طور پر یہاں موجود تھا، تو ایک اور یہ پیچھے نئی قبر بنی ہے، وہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہو میری بیک میں، ایک ضعیف خاتون تھی مائی راج، تو ان کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ بھی پڑا، کندھا دیا، ان کو بھی یہاں پہ ان کی تدفین میں شامل ہوئے۔ تو وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اور میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ خالی زمین تھی، اس دن میں نے آپ کے ساتھ بات کی، اور آج اضافہ ہو گیا، یوں بستیاں بھی بستی چلی جاتی ہیں، وہ شہر خاموشاں ہو یا شور والا شہر ہو، دونوں آباد ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مکان بھی غائب ہو جاتے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں، اور قبریں بھی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں پتہ نہیں کہاں کہاں دفن ہوں گی اس زمین کے اندر۔ تو اس پہ میں نے کئی دفعہ لائیو سیشن کیا ہے، میرا بڑا اچھا بیلیف ہے اس پہ، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ابھی یہ لگا دیے ہیں سارے، آپ کو شاید نظر بھی آ رہے ہوں، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو پولز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ جال سا ہو جائے گا، اور پھر یہاں پہ درخت جو ہیں وہ دوبارہ سے، تو یہ پوری جو زمین ہے اس پہ لگا دیا ہے، تاکہ امی جی کی خواہش کے مطابق، ایک تو مجھے پودوں کا مجھے بھی بڑا شوق ہے، سب کو ہی، طاہر کو، وہ تو بلکہ پہلے سے لے کے رکھ گیا، آج لاہور چلا گیا طاہر بھی،
बड़ा मुश्किल होता है जब बहनों भाइयों को रुखसत किया जाता है। तो खैर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। बेजी की बड़ी बातें हैं, मैं आपके साथ ख़ासकर नौजवान लड़कियों को मैं ज़रूर बताऊंगा किसी लाइव सेशन में, स्पेशल वो लड़कियों के लिए होगा कि माँ किस तरह की हो तो औलाद के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। कुरान पाक का बच्चों की तरबियत में क्या किरदार है, दरूद शरीफ की घर में क्या बरकत है, उससे समाजी ज़िंदगी में खुशबू कैसे पैदा होती है, जब रिज़्क ज़ाया नहीं करता तो रिज़्क कैसे बढ़ता चला जाता है, पीठ पीछे जब इंसान एक दूसरे के हरम का ख्याल रखता है, गीबत नहीं करता, तो उसकी क्या बरक़ात और समरात हैं। इस हवाले से मैं सारी बातें इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सब लोगों का पुरसा भी पहुँचा, आपकी दुआएं भी पहुँच गई। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ ये शेयर करूं। अभी अबू जी का जैसे उनका हुक्म होगा, इजाज़त मिलेगी तो कल या जब ये लग जाएगा, जंगला वगैरह दरख्त लग जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम निकलेंगे, फिर ज़िंदगी रही तो बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ किसी मौजू के एतबार से। फ़िलहाल तो यही मौजू है ज़िंदगी की हकीकत का, और काफ़ी ज़्यादा रास्ते साफ़ हो गए हैं, कुछ खुद किए हैं, कुछ जिसने इसमें हिस्सा डाला अल्लाह करीम उनको इसका अजर दे। जितने इस बस्ती के यहाँ पे बुज़ुर्ग दफन हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ दफन हैं, अल्लाह करीम सब की कब्रों को ठंडा फरमाए, सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएँ, सब की तकसीरात माफ़ हो जाएँ, जो नादानियाँ गुस्ताखियाँ थी माफ़ हो जाएँ। ये चले गए, इनका हिसाब किताब बंद हो चुका है, लेकिन हम चूँकि इनका ज़िक्र कर रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह के सामने, शायद और ज़रूर किया करें यकीनन, बल्कि ये टिट फॉर टैट की दुनिया है। एज़ यू सो सो शैल यू रीप। आज हम इनके लिए दुआ करते हैं, कल को कोई हमारी तरह का खड़ा होगा किसी ज़माने में 21वीं 22वीं 23वीं सदी में, शायद हमारी कब्रों का निशान भी ना रहे, वो हमारे लिए दुआ करेगा। तो हम अपने गुमनाम मुजाहिदों को, सिपाहियों को, जो जंगलों में मारे गए, दरियाओं में मारे गए अल्लाह की राह में, जो समुद्रों में डूब गए, जो मिट्टी में दफन हो गए और उनका पता नहीं चला, या ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक वली बुज़ुर्ग जिन्हें हम नहीं जानते, और दीगर भी जो इन हस्तियों से प्यार करने वाले थे, अल्लाह करीम सब की बख्शिश फरमाए, सब के दर्जात बुलंद फरमाए, और उनमें से जितने भी नेक इनाम याफ्ता लोग हैं, अल्लाह करीम उनकी नेकियों की बदौलत हम सब को भी सिरात मुस्तकीम पर रखे, हमारी ज़िंदगियों में बरकत रखे। हम इनके लिए दुआ करते हैं। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, पहले चले गए। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा रवाज है इस गांव में कि कब्र बच्चे ख़ुद खोदते हैं या गांव के नौजवान आ जाते हैं। तो ये सआदत भी हासिल हुई है कि ये कब्रें ख़ुद खोदी हैं अपने हाथों से। ये भी एक खुशकुन तजुर्बा है, कभी ज़िंदगी में कोई मौका आए तो ये कीजिएगा। शहरों में थोड़ा रवाज है, गोरकन वगैरह होते हैं, वो सारा उनका ज़ाहिरी बात एक सेटअप है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कभी माँ बाप पे ऐसा वक्त पड़े तो औलाद को ही ये काम करना चाहिए। एक तो शरई तौर पर पर्दे का भी है, आपके कदम लगने चाहिए, आपका लम्स लगना चाहिए उस कब्र की मिट्टी के अंदर, आपके आंसू गिरने चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने ये खुशकुन तजुर्बा किया, देखा, मुश्किल बहुत है, मैं आपको बताऊं। और इसीलिए इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन का वादा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र है। सब्र की बड़ी अहमियत है, सब्र करना ही करना है। तो वालिदैन तो देने वाली हस्तियाँ हैं, हम कौन होते हैं इनको, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सिखाया हुआ है कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और
جو اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی وہ اس چیز سے محروم رہتی ہیں۔ بہرحال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اللہ کریم سب کے والدین پر رحم کرے، فضل کرے، اپنا خصوصی کرم کرے، سب کی بخشش ہو، سب کی قبریں ٹھنڈی ہو جائیں، سب کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں، ان کے گناہ کم ہو جائیں، ان کا حساب کتاب آسان ہو جائے، ان کا میزان نیکیوں اور خیر کے پلڑے میں بھاری ہو جائے۔ یہاں پتہ نہیں کون کون دفن ہے، کچھ ایسے تھے بزرگ جو چلے گئے اور ان کی قبریں مٹ گئی ہیں۔ ہم جب بچے تھے چھوٹے تو کافی قبریں نظر آتی تھی، اب وہ نظر نہیں آتی۔ کچھ تو پورے پورے خاندان ختم ہو گئے، کچھ باہر چلے گئے، باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو گئے، اور پھر کچھ وقت کے ساتھ ساتھ نظریات بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ تو میں ایسی سوچ رہا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی۔ آپ کو پتہ ہے میں مسلکوں اور فرقوں کے چکر میں نہیں پڑتا، میں ایک سوشل بات کرتا ہوں کہ اب جیسے یہ اوپر نیچے جنازے ہوئے ہیں اس قبرستان میں 3-4، تو ساون بھادوں کا مہینہ ہے، کیڑے سانپ وغیرہ نکلتے ہیں، اور رات کو بالعموم جنازہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگرچہ کافی راستہ صاف کیا لیکن پھر بھی اندھیرا تھا، لوگ عام طور پر چپلیں پہنتے ہیں نماز کے لیے تاکہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں۔ تو اگر کسی کو ایذا پہنچتی ہے نماز جنازہ میں شریک کسی کو، تو وہ بھی حساب کتاب ہوگا اس بستی کے مکینوں کا، تو مینج کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ گھاس پھوس جہاں سے لوگ آئیں، دعا کریں، فاتحہ پڑھیں، وہ راستے صاف ہوں، تو مہربانی کر کے کوشش کیا کریں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے صاف ستھرے رکھیں قبرستان بھی جب تک ہم ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا 100-200 سال، ہاں ایک آدھ کوئی بزرگ ہوں گے جن کا شملہ اونچا رہتا ہے، وہ بھی کتنا عرصہ۔ اب ہمیں کیا پتہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے بزرگ، کتنے اللہ کے پیغمبر، ولی، نیک انسان، صالحین، شہداء، اللہ کے بڑے بڑے مقرب پتہ نہیں کن کن منزلوں پہ چلے گئے، اور مٹی میں یہ جسم جو ہے نا مٹی کی امانت ہے، نئے جسم عطا ہوں گے، نئے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی یاداشت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی پہچان کے ساتھ، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان کے گواہیاں دے سکیں۔ ہماری میموری یہی ہوگی، ہمارا ڈی این اے یہی رہے گا، تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں، ہماری انگلیاں بول سکیں، ہمارے قدم بول سکیں۔ یہ سند ملتی ہے ہمیں، اعضاء بولیں گے۔ تو پھر کیوں نہ جس جسم کو اس مٹی میں شامل ہونا ہے اور جس نے گواہیاں دینی ہے، وہاں اچھی اچھی باتیں شامل کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ تو قبرستان میں آئیں تو اچھی باتیں کریں، گالم گلوچ سے پرہیز کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ ایک بات نوجوانوں کو کہوں گا، پھر اجازت چاہوں گا، چونکہ مغرب کا وقت تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا تو پھر میں نکلوں گا واپس، کہ یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اور جس جگہ پہ ہماری بے جی اور تائی جی ہیں، اب انہوں نے قیامت تک یہاں سے اٹھ کے ہمارے پاس نہیں آنا۔ اگر آنا ہے تو ہم نے آنا ہے ان کے پاس۔ اس بات کو سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ والدین آپ کے پاس ہیں، وقت گزرتا پتہ نہیں چلتا، ایک لمحہ لگتا ہے، خدمت کریں ان کی، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور کسی وجہ سے ناراض حالت میں گئے ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، والدین کی خوشی والے کام کریں، ان کی قبروں پہ جائیں، دعا کریں، فاتحہ پڑھیں، نماز پڑھا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان کے نام پہ صدقات و خیرات کریں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا میں ہی حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے والدین کا دل دکھایا ہے، آپ کی اولاد آپ کا دل ضرور دکھائے گی، چاہے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں۔ انسانوں کا معاملہ انسانوں کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ اپنی اولادوں کو اچھی ڈیمونسٹریشن دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد تابع دار ہو،
تو آپ اپنے ماں باپ کے تابع دار بن جائیں۔ اولاد کو میسج ملنا چاہیے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کتنے سینسٹیو ہیں۔ آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں گے آپ کتنی اچھی اولاد ہیں۔ جتنی اچھی اولاد آپ بنیں گے اتنی اچھی اولاد آپ کو مل جائے گی۔ ہمیشہ انہی موضوعات کے ارد گرد میرا میسج ہوتا ہے۔ میں بار بار جیسے پہاڑے یاد کرتا ہے انسان، ساری زندگی یاد رہتے ہیں، یہ زندگی کے پہاڑے یاد کر لیں۔ آپ بوڑھے ہو جائیں گے ہماری طرح، مزید اور ہم اپنے بزرگوں کی طرح بوڑھے ہو جائیں گے، داڑیاں سفید نکل آئیں گی انشاءاللہ، بارش، تب بھی یہی باتیں رہیں گی۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ آفاقی سچ ہیں، یہ اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ کے پیٹرن ہیں، یہ نہیں بدلتے۔ جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی، یا کہیں نہ کہیں سے بدلہ مل جائے گا آپ کو۔ تو ہمیں بڑا سکون بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے کہ ہمارے والدین کی آنکھوں میں ہماری وجہ سے آنسو نہیں آئے، اگرچہ ان کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ جسم کی دنیا ہے۔ انسان جتنا بھی صابر ہو، جتنا بھی مضبوط دل کا ہو، پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو سمجھتا، میں اپنے آپ کو پہاڑ سمجھتا تھا، ایک ایسا پہاڑ جو دوسروں کو ہمیشہ مضبوطی کا درس دیتا ہے، لیکن پہاڑوں میں سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک والدین آپ کے پاس ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں، والد ہو والدہ ہو، دونوں میں کوئی فرق نہ کریں، بڑا لاڈ کریں۔ جوانی میں انسان سے نادانیاں ہو جاتی ہیں، مت کریں ایسا۔ ناراض ہیں تو منا لیں، ابھی ٹائم ہے۔ جب یہ منزل آ جاتی ہے، یہاں تائی جی کے بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، ان کو اجر دے۔ مجھے پتہ ہے پچھلے 25 دن سے آپ پی او ایف ہاسپٹل میں تھیں، گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے۔ 24 گھنٹے اولاد، ایک آئی سی یو میں ساتھ ہوتا تھا تو باقی سارے بینچ پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ 25 دن، اور اس سے پہلے 5-6 سال سے ڈائلسس ہو رہا تھا تائی جی کا مسلسل۔ بڑی مشکل ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن اولاد نے، میں نے ہمیشہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میرے کزن ہیں، بہن بھائی ہیں، اللہ کریم سب کو اجر دے، بیٹیوں کو اجر دے، بیٹوں کو اجر دے، اور اللہ کریم ہمارے والدین کو صبر عطا کرے۔ دنیا میں جو جہاں پہ دکھی ہے اللہ کریم اس کے دکھ کو سکھ میں بدل دے، جو جہاں پریشان حال ہے اللہ کریم اس کو خوشحال کر دے، جو جہاں بے روزگار ہے اللہ کریم اس کے روزگار میں اضافہ کر دے، جو جہاں ناراض ہے اللہ کریم اس کو راضی ہونے کے راستے پر ڈال دے، جو جہاں تنگ دست ہے اللہ کریم اس کی تنگ دستی دور فرما دے، جس کے دل میں جو نیک حاجت ہے، خواہش ہے، اللہ کریم اس کو غنی کر دے، سخی کر دے۔ اللہ جب ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو ہاتھ بھرا رہتا ہے، ڈرتا نہیں۔ تو اس لیے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، مجھے اجازت دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آفاق میں بالکل ٹھیک ہوں، بدیہ آئی ایم آل رائٹ، آل فائن۔ شبینہ کنول، عدیل بھائی، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلال خالق، میں نام نہیں دیکھ سکا چونکہ میری نظر جو ہے وہ کیمرے کی طرف نہیں تھی، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔